ایک نعت خواں تھے بہت غریب مفلوق الحال، جن کی جوان بچیاں تھیں شادی کے قابل، غربت کی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہے تھے، بڑے پریشان رہتے تھے۔ تو کسی دوست نے ان سے ملاقات کی، کہا بھئی پریشان کیوں رہتے ہیں؟ اب کہا جوان بچیاں ہیں گھر میں، یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں کہ ان کی شادی کا انتظام کیسے ہوگا، کیونکہ آج کل بغیر جہیز کے، بغیر لین دین کے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ مسلمانوں کو چاہیے کہ نیک سیرت بچی اور دین کا جذبہ رکھنے والی بچی کو پسند کرو، چاہے وہ غریب گھرانے ہی کی کیوں نہ ہو، اللہ تم کو مالدار بنا دے گا۔ تمہاری بات چل رہی تھی کہ وہ نعت خواں بہت غریب تھے، مفلوق الحال تھے، بچیوں کی شادی کے لیے پریشان تھے۔ تو ان کے دوست نے کہا ارے میاں پریشان کیوں ہوتے ہو، جاؤ اجمیر شریف میں جاؤ، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں نعت شریف سنا دو یار کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ تم کو ایسا نواز دے گا غریب نواز کے صدقے میں، بچیوں کی شادی کا انتظام ہو جائے گا، پریشان کیوں ہوتے ہو۔ تو یہ نعت خواں چلے آئے اجمیر مقدس، اجمیر شریف آئے، صبح فجر کا وقت تھا، ادھر مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صدائے دلربا بلند ہوئی، اذان مکمل ہوئی، یہ نعت خواں مسجد میں داخل ہوئے، نماز فجر ادا کی، بارگاہ غریب نواز میں حاضری دی، اور قریب کھڑے ہو کر آستانے کے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنے لگے، بڑے اچھے انداز میں، بڑی پیاری آواز میں، لوگ سن رہے تھے، بڑے مست ہو کر سن رہے تھے، لیکن کوئی چھوٹا پیسہ بھی نذرانہ نہیں دیا۔ ابھی ہمارے شریف بھائی نے نعت پڑھی تو آپ نے ماشاءاللہ اٹھ اٹھ کر نذرانہ لا کر دیا، جس کو جو اللہ دیا نذرانہ دیا نا آپ نے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے آپ کے کاروبار میں، روٹی روزی میں، محبت رسول میں آپ نے دیا، اچھا کلام سن کر دیا، اچھی آواز سن کر دیا، اللہ پاک آپ کو اور نوازے۔ تو وہ نعت خواں نعت پڑھ رہے ہیں، ایک نعت مکمل ہوئی، کوئی نذرانہ نہیں ملا، دو نعتیں پوری ہو گئیں، کوئی نذرانہ نہیں ملا، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، مؤذن نے اذان کہی، یہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے، نماز ظہر پڑھ کر پھر آئے، اسی مقام پر کھڑے ہو کر پھر نعت رسول پاک پڑھنے لگے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، عصر کی نماز پڑھنے گئے مسجد شاہجہانی میں، اور نماز عصر پڑھ کر آئے، نعت رسول پڑھنے لگے، اتنے میں ایک عورت قوالن آئی، کون آئی؟ قوالن آئی، آ کر کے وہ بیٹھی اور اس نے اپنے ساز پر کچھ کلام سنایا، ڈھیر سارے نوٹ لوگوں نے اس کو نذرانے میں دے دیا، اور یہ اٹھی سلام ماری غریب نواز کی بارگاہ میں، وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یہ نعت خواں جو کھڑے تھے صبح سے شام تک نعت پڑھتے ہوئے، ان کو چھوٹا پیسہ بھی نہیں ملا، اور اس کو ڈھیر سارے نوٹ مل گئے، تو ان کو غصہ آ گیا، ان کو غصہ آ گیا، واہ غریب نواز، یہی تمہارے در کا انصاف ہے؟ میں صبح سے شام تک نعت رسول پڑھتا رہا، مجھے کچھ نہیں دیا تم نے، اور اس کو سب کچھ دے دیا۔ یہ کہہ کر انہوں نے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، غریب نواز کی چوکھٹ پر، وہیں قریب میں کھڑے تھے، چوکھٹ پر، مزار پہ نہیں، چوکھٹ پر انہوں نے دو چھڑی اس طرح ماری، غصے میں چھڑی مار کر وہاں سے چل دیے، نکل گئے اجمیر سے۔ ابھی کچھ دور، شہر سے دور باہر گئے تھے کہ ادھر سے کوئی آ رہے ہیں آنے والے، جن کے ہاتھ میں کچھ تھیلیاں ہیں، وزندار تھیلیاں، وہ اٹھا کر لا رہے ہیں۔ جب آمنا سامنا ہوا تو کہا لو یہ تھیلیاں لو، جاؤ اپنے بچیوں کی شادی کا انتظام کرو۔ جو تھیلیاں کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کے سکے بھرے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ پریشان ہو گئے، وہاں مانگا تھا آستانے میں تو نہیں ملا، راستے میں مل رہا ہے، وہ بھی اجنبی آدمی لا کر دے رہے ہیں۔ تو کہا حضرت آپ ہیں کون؟ کہا میرا عطا پتہ کیوں پوچھنا چاہتا ہے تو جس مقصد سے آیا تھا اجمیر شریف، تیرا مقصد پورا ہو گیا، جا اپنے گھر جا، اپنی بچیوں کی شادی کا انتظام کر۔ کہا حضور نہیں، آپ نام تو بتائیے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ قدموں کو پکڑ لیا، بیٹھ گیا راستے میں۔ کہا ارے میرا نام کیا پوچھتا ہے تو؟ انہوں نے اپنی پیٹھ کے اوپر سے کپڑا اٹھایا، کہا دیکھ دو چھڑی کے نشان میری پیٹھ پر، اللہ اکبر۔ یہ کہا دکھلایا تو تڑپ گیا، قدمان مبارک میں لوٹنے لگا غریب نواز،
آپ کی بارگاہ میں میں نے اتنی بڑی گستاخی کر دی، میں نے چھڑی تو ماری تھی چوکھٹ پر لیکن لگی آپ کی پیٹھ مبارک پر، سرکار مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، بہت بڑی خطا ہو گئی، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو میں جہنم رسید ہو جاؤں گا، اللہ مجھ کو برباد کر دے گا اگر آپ معاف نہیں کریں گے، غریب نواز مجھ کو معاف کر دیجئے۔ کہا جا، میں رسول کی آل ہوں، حسن مجتبیٰ کا شہزادہ ہوں، مجھ کو معاف کر دیا، تجھ کو معاف کر دیا، جا معاف کر دیا تجھ کو۔ پھر کہا حضور ایک بات بتائیے، میں صبح سے شام تک نعت رسول پڑھتا رہا، آپ نے مجھے کچھ نہیں دیا اور وہ قوالن کو تھوڑی دیر میں سب کچھ دے دیا، یہ کیا معاملہ؟ کہا ارے نادان، تو میرے آقا کی نعت سنا رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا، تجھ سے میں اور نعتیں سننا چاہتا تھا، اس لیے میں تجھے نہیں دلوایا، جلدی روک کر رکھا تھا کہ تجھ سے نعت رسول سنوں، اور بیچ میں وہ آئی مخل ہو رہی تھی، خلل اندازی کر رہی تھی، میں نے جلدی سے وہاں سے اس کو رخصت کروایا تاکہ تجھ سے نعت رسول سن سکوں۔ سبحان غریب نواز سرکار نے جب یہ وجہ بیان فرمائی، جب آنکھیں کھلی ان کی، کہا سرکار یہ تو بڑی مجھ سے بھول ہو گئی، جلد بازی میں نے کچھ کا کچھ کر دیا، سرکار آپ معاف فرما دیں۔ تو کہا جا میں تجھ کو معاف کر دیا، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ اشرفیاں سونے کی لے جا، اپنی بچیوں کا شادی کا انتظام کر۔ تو غریب نواز کے آستانے پہ جاتے ہی آپ نے کچھ مانگا اور آپ کو نہیں ملا تو مایوس نہیں ہونا، بلکہ یہ سمجھ لینا غریب نواز چاہتے ہیں میں ان کے آستانے پہ اور تھوڑی دیر کھڑے رہوں، یہ غریب نواز مجھ کو پسند